بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما كان لبشر کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کیا حق؟ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تو اسے کتاب دے، حکمت عطا کرے، نبوت عطا کرے، یعنی اللہ کا نبی ہے. یا بشر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نبی. کسی بشر کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے. اس بشر سے کون مراد ہے؟ نبی مراد ہے. اللہ تو اسے کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے کہے. کیا کہے؟ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے عباد بنو، میرے بندے بنو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ولیکن، لیکن وہ تو یہ کہے گا، یہ کبھی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، وہ تو اللہ کے بندے بنانے کے لیے آیا، وہ تو نبی ہے اس لیے. ولیکن، لیکن وہ کیا کہے گا؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ پڑھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، سچے ربانی بن جاؤ. یعنی اللہ کا جو نبی آئے گا وہ دوسروں سے یہ نہیں کہے گا میرے بندے بنو، بلکہ وہ ان سے کہے گا تمہاری کتاب ہے، اس میں تم کیا پڑھتے ہو، اس کے مطابق سچے اللہ کے ربانی یعنی رب والے، سچے اللہ کو ماننے والے بن جاؤ. اس کی شان نزول میں جو روایت آئی ہے وہ کیا ہے کہ کچھ یہودی اور مسیحی جو تھے، انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو رسول ہے، یہ اصل میں اگر اس کو کچھ اچھی آفر کریں تو شاید یہ کچھ کمپرومائز کر لے. تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے، چونکہ یہ عادی ہو چکے تھے اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا بنا لی، عزیر اللہ کا بیٹا بنا لی، اس طرح کام کیا ہوا تھا. تو انہوں نے رسول پاک کو بھی آفر لگائی. کیا آفر لگائی؟ کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو بھی رب بنا لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کی بھی بندگی کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم رب بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جاؤ، یعنی تمہاری آفر ریجیکٹ ہے. وہ کیا کہے گا تم سے؟ تم جو کتاب پڑھتے ہو اپنی، اور جو تم اس کی بما کنتم تدرسون، درس کہتے ہیں اچھی طرح پڑھنے کو، ہضم کر کے پڑھنے کو. تو جو تم کتاب پڑھتے رہتے ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو، اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم ربانیین بن جاؤ، اور اس رب کے بنو، نہ کہ مجھے رب بنا لو. اب آیت نمبر 80 دیکھیے گا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں امر نہیں کرے گا، یعنی تمہیں کبھی یہ حکم نہیں کرے گا. کیا؟ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں امر نہیں کرے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. یہاں پہ نعرے لگ رہے رب کے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نعرے لگ رہے ہیں رب کے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا ہم تو اتنی ہمیں معرفت ہے، کسی کو معرفت ہی نہیں ہے. ذرا ایک دفعہ کھول کے پڑھ تو لو. اور وہ بتانے والا کہے گا قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں. یہ بھی قرآن ہے. وہ کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ متشابہات میں، جن کے دلوں میں مرض ہے، متشابہات سے. حضرت یوسف نے نہیں کہا تھا قیدی کو کہ تو اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، تو مصر کا بادشاہ رب ہو سکتا ہے تو مولا رب نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. وہ اس کے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، اس کے عقیدے کے مطابق بات کی ہے، نہ کہ اللہ کہہ رہے وہ بادشاہ رب ہے. ہو سکتا ہے یہ بھلا؟ مصر کا بادشاہ رب ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی کہیں. اور حضرت یعقوب اس کو، حضرت یوسف قیدی کو اس کو یعنی مان رہے ہیں حضرت یوسف کہ وہ رب ہے.
عقل کے اندھو سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اسی کے ساتھ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دو قید کے ساتھیوں مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا متعدد رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ اس آیت کو چھپا لیں گے. جیسے ایک یہودی آیا تھا، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ حکم تمہاری تورات میں لکھا ہے، پڑھو ذرا. تورات کھولو. اس نے کھولی، پڑھنا شروع کی. جب وہ حکم آیا تو اس پہ جمپ لگا کے آگے چلا گیا. پھر عوام تو کہے گی نا اس کی جا کے، اور ساڑھے مولوی نے، ہمارے مولوی نے تورات سے ثابت کر دیا کہ وہ جو کہتا ہے میں رسول ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ خود تو اس بونگے نے پڑھنی کوئی نہیں کتاب. جو کرپٹ نے بے ایمانی کیا اس کتاب میں جھوٹ بولا، چھپا لیا، اس پہ نعرے مار رہا ہے کہ اس نے صحیح کر دیا. اس طرح شرک پھیلتا ہے. یہاں پہ کتنا واضح اور کلیئر ہے. آیت نمبر 80 آپ کے سامنے قرآن ہے، دیکھیے آپ. اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ کفر کر رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے کفر کر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ اسلام کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد تمہیں کہے گا کفر کرو پھر مجھے رب بنا کے؟ اتنی وضاحت. اب جس نے کوئی ایسا عقیدہ بنایا ہے وہ کہے گا بھائی یہ تو کچھ اور ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بھی ایک مرض ہے قرآن کو سمجھ میں نہ آنے کی. چونکہ اپنا عقیدہ اور ہے تو قرآن کی آیت کو جب تک گھوٹا موٹا نہ لگائے اس پہ فٹ نہیں آتی وہ، تو پھر توڑ موڑ کے وہ اسے کہتے ہیں افطرا. افطرا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سائز کی چیز نہیں ہے، آپ کانٹ چھانٹ کر کے اپنے سائز پہ فٹ کر لو. کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کا چیز کو بنا لینا، اسے کہتے ہیں افطرا. اور اللہ کہتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے رسول دیکھیے کیسے افطرا کرتے ہیں اللہ پر، کیسے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کے دین کو، اپنے غلط نظریات کو بقول ان کے کتاب سے ثابت کرنے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.